الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ مائدہ کی تیسری آیت کا ابتدائی حصہ ہے، اور گزشتہ درس میں اس آیت مبارکہ کی روشنی میں حلال اور حرام غذاؤں سے متعلق کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں اور کچھ بنیادی اصولوں کو ذکر کیا گیا تھا۔ چونکہ اس نشست میں کچھ باتوں کی طرف اشارہ ہوا تھا اور کچھ باتیں ایسی تھیں جو بنیادی نوعیت کی ہیں اور جو ہمارے معاشرے کے اندر بھی رائج ہیں اور ان کا معلوم ہونا بہت ضروری ہے، لہٰذا آج کی نشست میں بھی حلال اور حرام غذاؤں سے متعلق کچھ مزید باتوں کی طرف آپ حضرات کو متوجہ کرنا مقصود ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حلال غذا کے حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور حلال کھانے کی اور حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جو بھی غذا ہم حاصل کرتے ہیں یا جو بھی کھانے پینے کی چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں، ان کے بنیادی طور پہ تین ذرائع ہوتے ہیں کہ اس تین ذرائع میں سے کسی نہ کسی ذریعے سے وہ چیز ہمارے پاس حاصل ہوتی ہے۔ یا تو اس کا کوئی ذریعہ حیوان ہوگا، کوئی جانور ہوگا، اور یا پھر اس کا ذریعہ نباتات ہوں گی، یعنی زمین سے اگنے والی چیزیں ہوں گی۔ جیسے ہم چینی استعمال کرتے ہیں تو اس کا ذریعہ جو ہوتا ہے وہ گنا ہوتا ہے جو زمین سے اگا کرتا ہے، اور یا پھر اس کا ذریعہ کوئی جمادات میں سے ہوگا، یعنی وہ چیزیں جو معدنیات ہوتی ہیں یا وہ چیزیں جو کہ سنتھیٹک طریقے سے سنتھیٹیکلی وجود میں آتی ہیں، اس پہ کوئی پروسیس کیا جاتا ہے سائنٹیفک، تو اس طرح سے وجود میں آتی ہیں، تو یہ جمادات کی کیٹیگری میں آتی ہیں۔ تو اس کے بارے میں اصول بتایا تھا کہ نباتات اور جمادات میں اصول بڑا آسان ہے کہ نشہ آور نہ ہو اور مہلک نہ ہو، اور اس کے اندر پروسیس کے دوران کسی حرام چیز کی آمیزش بھی نہ کی گئی ہو، تو وہ چیزیں حلال ہوتی ہیں۔ اسی طرح حیوانات کی میں نے مختلف آپ حضرات کے سامنے اس کی کچھ تقسیمات بیان کی تھی، کچھ کہ حیوان خشکی کا بھی ہوتا ہے اور یعنی سمندری بھی ہوتا ہے، اور سمندری کے اندر مچھلی اور دوسرے جانوروں کا جو فرق ہے فقہ حنفی کے اندر اس کی بھی وضاحت کی گئی تھی، اور خشکی کے جانوروں میں حشرات الارض بھی ہیں، پھر درندے بھی ہیں، پھر چوپائے ہیں اور اڑنے والے جانور ہیں، اور اس کے اندر حلال اور حرام کا جو فرق ہے وہ بھی واضح کیا گیا تھا۔ اسی طرح تیسری بات یہ عرض کی گئی تھی کہ جو کسی حلال جانور سے جو کوئی غذا حاصل کی گئی ہو تو اس کے اندر یہ بھی شرط ہے کہ وہ حلال جانور شرعی شرائط کے مطابق ذبح کیا گیا ہو، اور اس کے اوپر اللہ کا نام بھی لیا گیا ہو، اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، غیر اللہ پر ذبح نہ کیا گیا ہو، اللہ کے نام کے علاوہ پر ذبح نہ کیا گیا ہو۔ چنانچہ ان شرائط کے مطابق جب جانور ذبح ہو جاتا ہے اور ان سے پھر جو چیز حاصل کی جاتی ہے تو وہ چیز حلال ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ بات بھی عرض کی گئی تھی کہ اسلامی ایک عام صارف، ایک عام آدمی جو چیزیں خریدتا ہے اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ ظاہر ہے کہ ہم کہیں کھانا کھانے جاتے ہیں یا ہم کہیں سے کوئی چیز خریدتے ہیں تو ہم کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ یہ جو گوشت استعمال ہوا ہے تو بے شک یہ گوشت اگر مرغی کا ہے یا گائے کا ہے تو یہ مرغی حلال طریقے سے ذبح ہوئی یا نہیں ہوئی، یا وہ گائیں ذبح کس طرح سے ہوئی ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ تو اس کے بارے میں عرض کیا تھا کہ اس کے میں اسلامی حکومت میں یعنی مسلمانوں کے ملک میں اور غیر مسلموں کے ملک میں اس سلسلے میں شریعت نے فرق رکھا ہے۔ جب آپ مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں تو آپ کو شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ آپ جو غالب گمان ہے اس کے مطابق عمل فرما لیں، اور مسلمانوں کے ملک میں جو گوشت آپ کو یہیں کا مقامی طور پہ ذبح کیا گیا جو گوشت ملتا ہے اس کے بارے میں آپ حلال ہونے کا ہی فیصلہ فرمائیں گے اور اس پر کوئی شک نہیں کریں گے، سوائے اس کے کہ اگر کوئی گوشت
مسلمانوں کے ملک میں ملتا ہو لیکن وہ آیا ہوا ہو غیر اسلامی ملک سے۔ مثال کے طور پہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر باہر سے گوشت امپورٹ ہوتا ہے، برازیل سے ہوتا ہے، آسٹریلیا سے ہوتا ہے، امریکہ سے ہوتا ہے، اور وہ مختلف ریسٹورنٹس کے اندر استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ اس طرح کی خبریں آتی رہتی ہیں۔ تو اگر وہ گوشت باہر سے آیا ہے اور وہ جس ملک سے آیا ہے وہ غیر اسلامی ملک ہے، یعنی وہاں پر مسلمان بڑی تعداد میں موجود نہیں ہیں اور وہاں پہ مسلمانوں کا اپنا ذبح کا نظام اور ساری چیزیں موجود نہیں ہیں، تو اس صورتحال کے اندر اس گوشت کے بارے میں آپ احتیاط فرمائیں گے، اور اس گوشت کے بارے میں جب تک آپ کو اطمینان نہیں ہوگا کہ اس گوشت کو شریعت کے مطابق ذبح شدہ جانور سے حاصل کیا گیا ہے، جب تک آپ اس کے استعمال سے گریز کریں گے۔ لہذا ایسی ہی جگہوں کے لیے حلال سرٹیفیکیشن کا سلسلہ ہوتا ہے کہ کوئی مستند یا معتبر ادارہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ جی میں نے یہ اس کمپنی کا نظام دیکھا ہے، اور ہم اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ جو گوشت ہے جو یہاں پہ اس برازیل میں یا امریکہ کے مذبح خانے سے نکل رہا ہے اور یہاں سے وہ پیداوار اس کی ہو رہی ہے، تو یہ گوشت حلال ہے۔ وہ جب مسلمان اس کی تصدیق کر دیتے ہیں اور وہ مستند ادارہ اس کی تصدیق کر دیتا ہے تو ہم بھی اس کی تصدیق کو مان لیتے ہیں اور اس گوشت کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر لیکن یہ شرط ہے کہ وہ مستند ادارے کی تصدیق ہو، وہ صرف اس فیکٹری والے کی یا اس سلاٹر ہاؤس والے کی یا مذبح خانے والے کی اپنی طرف سے لگایا گیا حلال کا لفظ نہ لکھا ہوا ہو، بلکہ ایک تھرڈ پارٹی ایک ویریفیکیشن اوتھینٹیکیشن ہو جو کہ جس پر ہم اعتماد کر سکیں۔ یہاں پہ تو بات میں نے عرض کی آپ سے حیوانات سے متعلق، نباتات اور جمادات سے متعلق۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے درمیان غلط فہمیوں کے اندر اور بہت زیادہ کنفیوژنز پھیلی ہوئی ہیں جس پر ہم بہت پریشان بھی رہتے ہیں، تو ضروری ہے کہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس پر بھی کچھ وضاحت کر دی جائے۔ ایک مسئلہ ہمارے ہاں ای نمبرز کا ہے۔ بہت ساری چیزوں کے اندر جب آپ غذاؤں کو کھول کے دیکھتے ہیں اور ان کے ریپر کے اوپر دیکھتے ہیں، چاہے وہ چاکلیٹ ہو یا وہ کوئی بسکٹ ہو یا وہ کوئی بھی بچوں کی کچھ جیلی ہو یا اور بھی اس طرح کی بے شمار جو بھی چیزیں ہیں، تو آپ کو اس کے انگریڈینٹس کی لسٹ نظر آتی ہے، یعنی اس کے اجزائے ترکیبی آپ کے پاس لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان اجزائے ترکیبی کے اندر جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو کچھ چیزیں تو پڑھنے میں آتی ہیں اور کچھ چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں کوڈ کی شکل میں، جس کو جو ای کوڈز ہوتے ہیں، یعنی مثال کے طور پہ E129 یا E176 E299 مثال ہے، E120 یہ آپ کو نظر آئیں گے۔ تو اس کے بارے میں بہت سارے لوگ کچھ غلط فہمی کا بھی شکار ہیں اور کچھ معلومات کی کمی بھی ہے۔ کچھ ہمارے پاس واٹس ایپ پر، فیس بک پر، موبائلوں کے اوپر میسج بھی ہر چند دن بعد چلتے رہتے ہیں کہ ای نمبرز حرام ہیں اور یہ غیر مسلموں نے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ نکالے تھے، لہذا ان ای نمبرز سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ میسج بھی آتے رہتے ہیں، تو ضروری ہے کہ اس کی وضاحت ہو جائے۔ دیکھیں بنیادی طور پہ ای کا جو حرف ہے یہ یورپ کی طرف اشارہ کرتا ہے، چونکہ یہ جو اجزاء کے نمبرز ہیں یہ یورپ والوں نے اپنے آسانی کے لیے اور اپنے نظام کو متعین کرنے کے لیے یہ نمبروں کا ایک سلسلہ نکالا تھا، اور یہ ہر چیز کو کچھ نمبر الاٹ کیا گیا تھا، اور یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ تو اس کو یورپین نمبرز کہا جاتا ہے، جس کو پھر مختصر انداز میں ای نمبرز کہہ دیا جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ یہ یورپین نمبر ہیں اور یورپ والوں نے چیزوں کو اپنے نمبر دیے ہیں، امریکہ والوں نے
چیزوں کو اپنے اعتبار سے نمبر دیے ہیں، تو چیز ایک ہی ہوگی لیکن اس کا نمبر یورپ والوں کے اصطلاح میں کچھ اور ہوگا اور امریکہ والوں کے نزدیک اس کا نمبر کچھ اور ہوگا۔ ان کا نمبر ای نمبر سے آئے گا، ان کا نمبر کچھ اور نمبر آئے گا، انٹرنیشنل نمبر ہوگا یا کوئی اور نمبر ہوگا۔ بہرحال آپ یہ سمجھ لیجئے کہ نمبر جو ہے وہ کسی نہ کسی چیز کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے اور کسی جزو ترکیبی کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ بنیادی طور پہ ہم جو بھی چیزیں استعمال کرتے ہیں، اور جب سے یہ فوڈ سائنس نے ترقی کی ہے، غذائی سائنس نے، غذا کے تیاری کے فن نے جب سے ترقی کی ہے، تو اس وقت سے مختلف چیزوں کے اندر رنگوں کا استعمال بہت ہو گیا، اس کے اندر ذائقوں کا استعمال بہت ہو گیا، اس کے اندر چیزوں کو پیک کرنے کے لیے ان کو محفوظ رکھنے والے مادوں کا اور کیمیکلز کا استعمال بہت ہو گیا، چیزوں کو گاڑھا کرنے والی جو مادے ہوتے ہیں ان کا استعمال ہو گیا۔ تو اس کے اندر بہت ضروری ہوتا ہے کہ جو کمپنی جو کوالٹی بنانا چاہتی ہے وہ ہمیشہ وہی رہے اور اس کا ذائقہ بھی وہی رہے۔ اب مثال کے طور پہ روح افزا ہم استعمال کرتے ہیں، تو جب سے ہم استعمال کر رہے ہیں 20-25 سال سے، اور ہمارے والدین بھی استعمال کرتے ہیں، تو جب سے وہ بھی استعمال کرتے ہیں تو روح افزا کا ذائقہ آپ کو ایک ہی جیسا محسوس ہوگا اور اس کا رنگ بھی آپ کو ایک ہی جیسا محسوس ہوگا۔ تو کمپنیاں یہ چاہتی ہیں کہ ان کی پروڈکٹ میں، ان کی مصنوعات میں ذائقے کا بھی فرق نہ آئے، رنگ میں بھی فرق نہ آئے، اور جب بھی وہ جائیں تو ان کو لینے کے لیے اجزائے ترکیبی یا انگریڈینٹس جب بھی وہ خریدتے ہیں تو ان کو بالکل وہی والا کلر اور وہی والا ذائقہ اور وہی خصوصیت والی چیزیں ملیں جو ان کو چاہیے ہوتی ہیں۔ تو اس کے لیے ان لوگوں نے کچھ رنگوں کو نمبرز دے دیے۔ مثال کے طور پہ E100 سے لے کر E199 تک یہ سارے کلرز کے مختلف نمبر ہیں اور کلرز کے جو ہیں وہ نمبر ہوں گے۔ اب مثال کے طور پہ E100 سے لے کر 109 تک جو پیلا رنگ ہوتا ہے، یلو ہوتا ہے، اس یلو کے مختلف شیڈ ہیں، مختلف، کوئی گہرا ہوگا، کوئی ہلکا ہوگا، تو اس کے لیے انہوں نے یہ 10 نمبر اس یلو کے شیڈ کے لیے مختص کر دیے ہیں۔ پھر اس کے بعد اورنج کے مختلف شیڈ ہیں، پھر ریڈ کے شیڈ ہیں، جیسے میں نے گزشتہ نشست میں عرض کیا تھا E120 کا، تو E120 ایک سرخ رنگ ہے اور جو کیڑے سے حاصل ہوتا ہے، تو E120 اس کا نمبر ہے، E129 تک یہ سب ریڈ کے مختلف شیڈز ہوں گے۔ تو کمپنی کو جو بھی مخصوص شیڈ حاصل کرنا ہوتا ہے یا مخصوص رنگ حاصل کرنا ہوتا ہے، وہ والا ای نمبر کہہ کے اس کو مارکیٹ سے حاصل کر لیتے ہیں۔ اسی طرح سے ای نمبرز میں یہ کوئی تقریباً 2000 ای نمبرز ہیں جو کہ دیے گئے ہیں، جس میں سے تقریباً جو استعمال ہوتے ہیں وہ تقریباً 500 کے قریب ای نمبرز ہیں جو کہ استعمال ہوتے ہیں، اور اس میں بھی کچھ بہت سارے استعمال نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ای نمبرز ہوتے ہیں اس میں یہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ کچھ چیزیں ہوں گی جو گلنے سڑنے سے محفوظ کریں گی، کوئی چیزیں ہوں گی جو اس چیز کو گاڑھا کر دیں گی، کچھ ہوں گی جو اس کے اندر ذائقے کو پیدا کر دیں گی، کچھ ایسی ہوں گی جو اس کے اندر جراثیم کو مار دیں گی۔ تو یہ ای نمبرز، اچھا اب جو یہ اجزاء ہوتے ہیں جو جن کو ہم ای نمبرز کہتے ہیں یا ای نمبرز جن کا نام رکھا گیا ہے، ان کو بنیادی طور پہ فوڈ ایڈیٹیوز کہا جاتا ہے، یعنی یہ وہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو غذا کے اندر اضافی خصوصیات کو پیدا کرتی ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ وہ غذا کو گاڑھا کر دیں گی، وہ جناب اس کے اندر کوئی ذائقہ پیدا کر دیں گی، کوئی مہک پیدا کر دیں گی، تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں، ان کو ای نمبرز کہا جاتا ہے۔ تو ایک چیز جو ہم بازار سے خریدتے ہیں اس میں کئی ای نمبرز لکھے ہوئے ہوں گے اس کے انگریڈینٹس کے اندر، اور آپ پریشان نہ ہوں کیونکہ ای نمبرز جو بھی حاصل ہوتے ہیں تو اس کے اندر جو میں نے آپ کو گزشتہ نشست میں جو اصول بتایا تھا کہ یا تو وہ کچھ حیوانات سے حاصل ہوئے ہوں گے یا وہ نباتات سے حاصل ہوئے ہوں گے اور جمادات وغیرہ سے حاصل ہوئے ہوں گے، تو آپ نے بنیادی طور پہ صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ای نمبر لکھا ہوا ہے یہ کسی حیوانی ذریعے سے حاصل کیا گیا ہے اور یا پھر اس کے علاوہ سے حاصل کیا گیا ہے۔ اگر اس کے علاوہ سے حاصل کیا گیا ہے تو معاملہ بہت آسان ہے، کیونکہ نباتات اور جمادات میں آپ کو جو اصول دیکھنا ہے وہ نشے کا دیکھنا ہے اور مہلک کا دیکھنا ہے اور جناب
کسی اور چیز کی اس میں آمیزش نہ ہوئی ہو حرام چیز کی، تو یہ اصول بڑا آسان ہے۔ اچھا، لیکن جو ای نمبرز ایسے ہیں کہ جو حیوان سے حاصل کیے گئے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی ای نمبر ایسا ہے کہ جس میں انڈا استعمال ہوتا ہے، تو انڈا ایک ایسی چیز ہے کہ جو مشبوہ ہے، یعنی اس کے اندر شبہ آئے گا، کیونکہ انڈا حلال جانور کا ہو تو حلال ہوتا ہے اور حرام جانور کا ہو تو حرام ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر وہ کبوتر کا انڈا ہے یا وہ مرغی کا انڈا ہے تو وہ حلال ہے، اگر وہ کچھوے کا انڈا ہے تو حرام ہے، ظاہر ہے۔ تو اس لیے انڈا وہ مشبوہ ہو جائے گا، یعنی ڈاؤٹ فل ہو جائے گا، اس کے اندر شبہ آ جائے گا، تو ہم اس سے بچیں گے۔ تو حیوانی اگر اجزاء ہیں ای نمبرز میں تو اس کے اندر اس سے احتیاط کی جائے گی۔ یہ جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی، بہت مشہور مثال E120 کی ہے کہ E120 چونکہ کیڑے سے رنگ حاصل کیا جاتا ہے اور اس کو E120 کہتے ہیں، تو اس کو کارمائن بھی کہتے ہیں، اور وہ کیڑے کا نام کوشنیل ہوتا ہے۔ تو یہ چونکہ حلال جانور نہیں ہے اور کیڑوں میں سے ہے، تو اس لیے اس کو منع کیا جاتا ہے اور اس کے ہمارے ناجائز ہونے کا، حرام ہونے کا فتویٰ ہے، لہذا اس سے ہم احتیاط کرتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ای نمبرز میں جو زیادہ تر چیزیں ہیں وہ حلال ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو کہ معذرت کے ساتھ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، ای نمبرز میں جو ایک بڑی تعداد ہے جو ای نمبرز کی، وہ مشبوہ کی کیٹیگری میں آئے گی، یعنی وہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو حیوان سے بھی حاصل کی جا سکتی ہیں اور کسی نباتات سے بھی حاصل کی جا سکتی ہیں، یعنی اور اگر وہ حیوان کی ہوں تو ظاہر ہے حیوان حلال بھی ہو سکتا ہے اور حرام بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ میں نے ایک مثال دی کہ انڈا ہے، اب کوئی ای نمبر ایسا ہے کہ جس کے اندر انڈے کا استعمال ہوتا ہے اس کے انگریڈینٹ میں، تو وہ انڈا حلال جانور کا بھی ہو سکتا ہے اور حرام جانور کا بھی۔ تو جب وہ ای نمبر آپ کی پروڈکٹ پہ لکھا ہوا ہوگا تو آپ اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے جب تک کہ آپ کو اس کی تحقیق نہ ہو جائے۔ تو اس لیے جو کچھ ای نمبرز ایسے ہوں گے جن کے بارے میں بہت واضح طور پہ آپ کو ان کے حرام ہونے کا پتہ ہوگا، اور لیکن زیادہ تر ای نمبر جو ہیں وہ آپ کو ڈاؤٹ فل کی کیٹیگری میں نظر آئیں گے، اور بہت سارے ای نمبرز ایسے بھی ہوں گے کہ جو آپ کو بنیادی طور پہ حلال ہوں گے، کیونکہ وہ بالکل نباتات سے حاصل ہوتے ہیں اور اس کے اندر کوئی نشہ وغیرہ کا کوئی تصور نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے ای نمبر کے بارے میں جو ہمارے ایک کنفیوژن ہے اس کو دور کر لیجئے کہ ہر ای نمبر حرام نہیں ہوتا اور ہر ای نمبر والی چیز حلال بھی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اندر اس کی تحقیق ضروری ہوتی ہے۔ اچھا، دوسری بات جو کل کی نشست میں جس کو مختصراً ذکر کیا گیا تھا اور آج کی نشست میں اس کی ہم تھوڑی سی وضاحت کر دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو جانور اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیے ہیں، جیسے گائیں، بکری، اونٹ، دمبا وغیرہ، تو جو جانور اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیے ہیں ان جانوروں کے بھی کچھ اجزاء ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ شریعت مطہرہ نے جائز قرار نہیں دیے ہیں، چنانچہ ان جانوروں کے ان اجزاء کو استعمال کرنا یا ان سے کوئی چیزیں بنانا وہ جائز نہیں ہے، وہ مکروہ تحریمی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ خون ہے، اب یہ چاہے تو بہتا ہوا خون جو بکرا ذبح کر کے آپ حاصل کرتے ہیں وہ بھی حرام ہے، کیونکہ خون کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہی حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے جو جانور کی شرمگاہ ہوتی ہے، اس کے اور جو اجزاء ہوتے ہیں، تو ایسے تمام اجزاء وہ بھی حرام ہیں اس کی شرمگاہ سے متعلقہ، اور اس کے مثانہ ہے، پتہ ہے، اور یہ غدود ہوتے ہیں، یہ تمام چیزیں ناجائز ہوتی ہیں جانور کی، اور ان کو استعمال کرنا مکروہ تحریمی ہوتا ہے۔ لہٰذا ایسی چیزیں اگر کوئی جانور کی کسی ایسے اجزاء سے کوئی چیز بنائی گئی ہے تو ان کا استعمال جائز نہیں ہوتا۔ تو ایک تو یہ کہ جانور بھی حلال ہو اور جانور بھی شرعی طور پہ ذبح کیا گیا ہو اور اس کے اجزاء بھی وہ ہوں کہ جو شریعت نے حلال قرار دیے ہیں۔ دوسری بات، ایک چیز یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جو شرعی طور پہ ذبح سے مراد یہ ہے کہ جانور کی جو رگیں ہوتی ہیں جو شریعت میں متعین کی گئی ہیں، جس میں ایک سانس کی نالی،
ایک کھانے کی نالی اور خون کی 2 رگیں۔ تو ان رگوں کا کٹنا شریعت کی نظر میں یہ ذبح کا معیاری طریقہ ہے، ورنہ کم از کم 3 رگوں کا کٹنا ضروری ہے، سانس کی نالی، خون اور غذا کی نالی، اور اسی طرح سے جو خون کی رگیں ہیں اس میں سے کوئی ایک رگ مکمل طور پہ کٹ جائے تو اس کے ذریعے سے پھر یہ جانور حلال ہوتا ہے، اور اس جانور پر اللہ کا نام بھی لیا گیا ہو۔ چنانچہ جہاں بھی اگر مثال کے طور پہ غیر مسلم ملک سے یہ گوشت آتا ہے، اور غیر مسلم ملک میں سے برازیل سے، آسٹریلیا سے، نیوزی لینڈ سے، امریکہ سے جو گوشت کے بہت بڑے بڑے ایکسپورٹرز ہیں، جہاں سے گوشت بڑی تعداد میں آتا ہے، یا وہاں سے تیار غذائیں آ رہی ہیں جس کے اندر گوشت کا استعمال کیا جاتا ہے، تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہاں پہ اس گوشت کے اوپر کوئی حلال کے مستند ادارے کی طرف سے تصدیق موجود ہو، کیونکہ وہاں پہ اس بات کا بھی دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ ذبح کرنے والا مسلمان ہو، اور نمبر 2 کہ اس نے بسم اللہ پڑھ کے اللہ کا نام لے کے ذبح کیا ہو، اور تیسرے نمبر کے اوپر کہ جو گلا کاٹنے کی، جو ذبح کرنے کی جو شرائط ہیں، شریعت کے مطابق جو طریقہ ہے اس طریقہ کار کو بھی پورا کیا گیا ہو۔ تو یہ چیزیں ہم یہاں سے بیٹھ کے اس کو معلوم نہیں کر سکتے، لہٰذا اگر کسی غیر اسلامی ملک سے وہ چیز آ رہی ہے تو اس چیز کو ہمیں پھر حلال سرٹیفیکیشن کی ضرورت پڑتی ہے، جب اس کے بعد ہی ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک چیز اور ہے جس کے بارے میں بتانا چاہوں گا اور ہم سب کو سمجھنا چاہیے، وہ ہے جیلیٹن۔ جیلیٹن جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو بہت ساری چیزوں میں استعمال ہوتی ہے، ٹافیوں میں، جیلی میں استعمال ہوتی ہے، آئس کریم میں استعمال ہوتی ہے، بہت ساری جگہوں پہ دہی اور پنیر میں استعمال کیا جاتا ہے، پڈنگ میں استعمال کیا جاتا ہے، کسٹرڈ کی جیلی میں استعمال کیا جاتا ہے، کیپسول میں استعمال کیا جاتا ہے، بچوں کی جو میٹھی چیزیں ہوتی ہیں پف وغیرہ اس میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو جیلیٹن وہ چیز ہے جو کثیر الاستعمال ہے، جس کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور یہ جانور کی ہڈی یا اس کی کھال سے بنائی جاتی ہے۔ چونکہ دنیا میں بنائی جانے والی جیلیٹن کا جو زیادہ تر حصہ ہے، تقریباً 50% کے قریب، کوئی ایک اندازہ ہے کہ وہ خنزیر سے بنایا جاتا ہے، تو اس لیے جہاں پہ جیلیٹن آپ کی کسی غذا میں آئے گی تو آپ کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے، اور آپ کو اس بات کی تحقیق کرنی چاہیے کہ یہ جیلیٹن کہاں سے آئی ہے۔ اگر تو آپ کسی پاکستان کے جیسے آپ اسلامی ملک میں رہتے ہیں تو اور وہیں کا ہی یہ بنایا ہوا جیلیٹن ہے تو آپ کے لیے گنجائش ہوگی، لیکن اگر وہ جیلیٹن کسی غیر اسلامی ملک سے آ رہا ہے، مثال کے طور پہ چائنا سے جیلیٹن آ رہا ہے، چائنا کی بنی ہوئی ٹافی ہے، جیلی ہیں، جو ہماری یہاں عام طور پہ یہ پان کی دکانوں پر اور ہر چھوٹی بڑی دکان کے اوپر مل جایا کرتی ہیں، 5 روپے 10 روپے میں مختلف چیزیں ہمارے پاس بچوں کی، تو ان چیزوں کے اندر جیلیٹن بھی ہے۔ تو چونکہ چائنا یا کوئی بھی دوسرا ایسا ملک، جرمنی، فرانس، جہاں سے بھی یہ چیزیں آ رہی ہیں، اور ہمیں تو معلوم نہیں ہے کہ وہاں پہ جس جانور سے یہ جیلیٹن بنایا گیا ہے وہ جانور حلال تھا یا نہیں، اور اگر وہ حلال جانور بھی تھا، بعض ریپرز میں آپ دیکھیں گے اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ کاؤ جیلیٹن، کہ گائے کی جیلیٹن ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے آپ سے عرض کیا کہ گائے کی جیلیٹن ہونے کے باوجود بھی یہ ضروری ہے کہ اس گائے کو بھی حلال طریقے سے ذبح کیا گیا ہو، اور ذبح کرنے والا بھی مسلمان ہو یا اہل کتاب میں سے ہو۔ تو اب یہ شرط تو ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں ہمیں کوئی علم نہیں ہے، اور وہ غیر اسلامی ملک سے یہ جیلیٹن آئی ہے، تو ہم اس کے حلال ہونے کا حکم نہیں لگا سکتے، اور ہم کو اس غذا سے احتیاط لازمی طور پہ کرنی ہوگی۔ لہٰذا جیلیٹن وہ چیز ہے جس کے بارے میں آپ کو احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ میں غذا کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور چیز ہے جو ہمارے استعمال میں بہت زیادہ آتی ہے وہ الکحل ہے۔ الکحل ہمارے کھانے پینے کی
ذائقوں میں، فلیورز میں استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آئس کریم کے جو فلیورز بنتے ہیں اس میں الکوہل استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کے پروسیس میں استعمال ہوتا ہے، اس کے اندر باقاعدہ طور پہ الگ سے ڈال کے استعمال اس طرح سے نہیں ہوتا، لیکن اس کے تیاری کے عمل کا ایک حصہ ہے جس کے اندر وہ تھوڑا بہت اس میں رہ جاتا ہے۔ اسی طرح اور بہت ساری ہماری کاسمیٹکس کی چیزوں میں استعمال ہوتا ہے، ہماری پرفیومز کے اندر الکوہل استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہماری جو صفائی ستھرائی کے کیمیکلز ہوتے ہیں اس میں الکوہل استعمال ہوتا ہے، اور آج کل تو آپ سب الکوہل کا استعمال کر رہے ہیں، یہ وائرس سے بچاؤ کے لیے اور جراثیم کو دور کرنے کے لیے سینیٹائزرز کا جو استعمال کیا جاتا ہے، ہینڈ سینیٹائزر کا، تو اس کے اندر الکوہل شامل ہوتا ہے اور ریکمنڈڈ ہے کہ الکوہل کو آپ استعمال کریں۔ تو اب بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی پرفیوم لگاتے ہیں، پرفیوم لگا کے نماز ہو جائے گی یا نہیں، ہینڈ سینیٹائزر استعمال کرنے کے بعد نماز ہو جائے گی یا نہیں، ہم ناپاک تو نہیں ہو جائیں گے؟ تو اس کے اندر اصول سمجھ لیجئے کہ دیکھیے الکوہل میں تو نشہ ہوتا ہے بنیادی طور پہ، اور اصل بات یہ ہے کہ الکوہل اگر کھجور یا انگور سے بنایا گیا ہے، کھجور یا انگور سے حاصل کیا گیا ہے، تو ایسا جو الکوہل ہوگا وہ ناپاک بھی ہوگا اور حرام بھی ہوگا۔ اس کو نہ غذا میں استعمال کرنا جائز ہے اور نہ اس کو لگانا جائز ہے کپڑوں پر یا جسم پر کسی بھی طور پہ۔ لیکن انگور یا کھجور کے علاوہ، انگور، کھجور، کشمش، منقع، جو بھی یا انگور کھجور کی جنس کی چیزیں ہیں، تو انگور یا کھجور کے علاوہ سے اگر کوئی الکوہل بنایا گیا ہے، اور بنیادی طور پہ اگر میں آپ سے زیادہ تفصیل سے بات کروں، فقہائے کرام نے 4 قسم کی حرام جو شربتیں ہیں، یعنی جس کو ہم شرابیں کہتے ہیں، تو 4 قسم کے ذکر کیے ہیں، اور اس میں انگور کی کچی شراب، پکی شراب، کھجور کی شراب، اسی طرح اور تو وہ اگر ان سے کوئی الکوہل حاصل کیا گیا ہے تو وہ الکوہل ناپاک بھی ہوتا ہے، وہ حرام بھی ہوتا ہے، اور اس کا استعمال داخلی اور خارجی طور پہ جائز نہیں ہوتا، نہ اس کو غذا میں استعمال کر سکتے ہیں، نہ اس کو لگا سکتے ہیں۔ لیکن جو الکوہل سنتھیٹیکلی تیار کیا جاتا ہے، یا جو انگور یا کھجور کے علاوہ سے تیار کیا جاتا ہے، مثال کے طور پہ الکوہل کا ایک بہت بڑا حصہ وہ ملیسس سے تیار کیا جاتا ہے، یعنی جب گنے کی شوگر کی فیکٹری کے اندر، شوگر مل کے اندر جو آخر میں جو ایک ایسا مادہ بچتا ہے کہ جو کسی کام کا نہیں ہوتا، تو اس کو پھر پروسیس کر کے اس سے پھر بعد میں الکوہل بنایا جاتا ہے، اس کو مولیسس کہتے ہیں، اور مولیسس سے پھر الکوہل بنایا جاتا ہے۔ تو چونکہ یہ اب دیکھیں، یہ تو اس کی سورس ہے گنا اور شوگر کین، تو اب یہ جو گنا ہے بنیادی طور پہ یہ حلال ہے، اور یہ کھجور اور انگور کے علاوہ ہے، تو کھجور یا انگور کے علاوہ چیزوں سے اگر الکوہل تیار کیا جائے تو یہ الکوہل جو ہوتا ہے، یہ الکوہل حرام تو ہوتا ہے اس معنی میں کہ اس کو غذا کے طور پہ استعمال نہیں کیا جا سکتا، اس کو نشے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، اس کو ایسے ہی عیاشی کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ الکوہل ناپاک نہیں ہوتا، اس کو خارجی طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے، چنانچہ اس کو لگانا جائز ہوتا ہے کسی ضرورت کے پیش نظر۔ اگر آپ سینٹ میں یا پرفیوم میں اس کو استعمال کر رہے ہیں تو اس کو لگا کے نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ اڑ بھی جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر وہ آپ اس سے ہاتھ صاف کر رہے ہیں تو وہ ہاتھ بھی صاف کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو چونکہ آج کل جو زیادہ تر جو چیزیں بنائی جاتی ہیں، چاہے وہ پرفیومز ہوں، عام نوعیت کے جو پرفیومز ہوتے ہیں یا ہلکی کیٹیگری کے ہوتے ہیں، تو وہ سستے ہونے کی وجہ سے اس کے اندر کھجور یا انگور والا الکوہل استعمال نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح صفائی ستھرائی والی جتنی چیزیں ہوتی ہیں اور ہینڈ سینیٹائزر وغیرہ، اس میں عام طور پہ یہ ہلکے والے الکوہل استعمال کیے جاتے ہیں جو کہ کھجور اور انگور کے علاوہ سے بنائے جاتے ہیں، لہٰذا یہ حلال ہوتے، یہ پاک ہوتے ہیں، معذرت یہ پاک ہوتے ہیں، اور ان کو خارجی طور پہ باہر استعمال کرنا ان کا جائز ہوتا ہے۔ اسی طرح میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ جیسے فلیورز کے اندر الکوہل استعمال ہوتا ہے جو کہ ان کے پروسیس کا حصہ ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ آئس کریم
ایک بڑے برتن میں، ایک ٹب میں تیار کی جا رہی ہے، اور اس ٹب کے اندر بہت معمولی سا ایک جو ذائقہ ہے وہ وینیلا کا استعمال کیا جائے گا، اور اس وینیلا کے ذائقے میں بھی بہت معمولی سا حصہ اس الکحل کا ہوگا جو اس ذائقے کی تیاری میں استعمال ہوا تھا، لیکن وہ اس کے اندر تھوڑے سے اجزاء اس کے رہ گئے ہیں۔ تو چونکہ وہ الکحل اول تو انگور یا کھجور کا نہیں ہوتا، دوسری بات یہ ہے کہ وہ اتنا معمولی ہوتا ہے کہ اس سے نشہ نہیں ہوتا، تیسری بات یہ ہے کہ اس ذائقے میں اس الکحل کو استعمال کرنا کوئی اس مقصد کے لیے نہیں ہوتا کہ آئس کریم کے اندر کوئی الکحل کو استعمال کیا جائے، بلکہ وہ اتنا معمولی ہوتا ہے کہ اس کا کوئی اثر بھی وہاں پہ آئس کریم میں ظاہر نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کی اگر وہ چیز استعمال ہو رہی ہے تو اس کے اندر اگر تھوڑا بہت یہ الکحل اگر معمولی سا ہوتا بھی ہے تو اس کی گنجائش ہوتی ہے۔ تیسری چیز جس کے بارے میں ہمیں سمجھنا چاہیے وہ ہوتا ہے رینٹ۔ جب بھی آپ کوئی پنیر بازار کا بنا ہوا لیں گے تو اس پنیر کے اندر آپ کو نظر آئے گا رینٹ لکھا ہوا، RENNET۔ تو یہ رینٹ جو ہوتا ہے یہ بنیادی طور پہ یہ پہلے تو ایک حیوانی جز ہوا کرتا تھا، اور یہ جو گائے کا یا بھینس کا جو چھوٹا بچھڑا ہوتا ہے اس بچھڑے کے معدے میں سے یہ نکالا جاتا ہے، اور اس کو پھر پنیر کے اندر پنیر بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور چونکہ وہ دودھ کو پھاڑ دیتا ہے اور پھر ڈلوں کو الگ کر دیتا ہے، پاؤڈر کو الگ کر دیتا ہے، ڈلوں کی شکل میں بنا دیتا ہے، تو پانی کو الگ کر دیتا ہے، تو پنیر اس سے اچھا جمتا ہے۔ تو رینٹ اگر جانور سے حاصل کیا گیا ہے تو اس رینٹ کے بارے میں پھر یہ آپ کو تحقیق کرنی ہوگی کہ یہ جانور بھی حلال تھا اور اس جانور کو حلال طریقے سے ذبح بھی کیا گیا ہے۔ لیکن دنیا میں اب جو رینٹ زیادہ تر استعمال ہو رہا ہے ہماری معلومات کے مطابق، تو وہ رینٹ زیادہ تر استعمال ہوتا ہے مائکروبیل رینٹ، جس کو پروڈکٹ کے اوپر مائکروبیل انزائم بھی لکھ دیتے ہیں، مائکروبیل رینٹ بھی لکھ دیتے ہیں، اسی طرح مائکروبیل انزائم بھی لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ جو رینٹ ہوتا ہے یہ بنیادی طور پہ جرثوموں کے ذریعے سے بنایا جاتا ہے لیبارٹری کے اندر، اور یہ جو جرثوموں کے ذریعے بنایا جاتا ہے تو اس کے اندر کوئی حیوانی جز اس کا حصہ نہیں ہوتا، لہذا یہ والا رینٹ جو ہوتا ہے یہ حلال ہوتا ہے۔ لہذا اگر آپ کسی اسلامی ملک کا بنا ہوا پنیر استعمال کر رہے ہیں اور اس کے اندر لوکل رینٹ استعمال ہوا ہے تو وہ تو آپ استعمال کر سکتے ہیں اطمینان کے ساتھ، لیکن اگر وہ پنیر باہر ممالک سے آ رہا ہے یا اس کا رینٹ باہر سے آیا ہے تو وہاں پہ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ مائکروبیل رینٹ ہو، یعنی غیر حیوانی رینٹ ہو جس کے اندر حیوانی کوئی جز شامل نہ ہو۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کو ان سب چیزوں کے لیے ایک بات آپ اگر دیکھ لیں کہ اس کے اوپر کوئی حلال کے سرٹیفکیٹ دینے والے مستند ادارے کا کوئی سرٹیفکیٹ موجود ہے، جیسا کہ دنیا کے اندر کئی بہت ادارے جو ہیں وہ مستند طریقے سے حلال سرٹیفیکیشن کا کام کر رہے ہیں، تو اگر اس کے پاس کوئی مستند ذریعے سے حلال سرٹیفیکیشن اس پروڈکٹ کے اوپر موجود ہے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں، آپ کو اطمینان ہو جائے گا، اور ورنہ یہ آپ خود دیکھ کر ان چیزوں کو استعمال کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حلال غذا کھانے کی، حلال غذا استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس دکانوں پہ جائیں چیزوں کو پڑھیں، لیبلز کو دیکھیں تاکہ کوئی چیز غلطی سے بھی ہمارے پاس نہ آ گئی ہو۔ الحمدللہ ہمارے ملک کے اندر قوانین بن رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز پاکستان میں آنے والی چیزوں کے بارے میں جو چیزیں جو خبریں پہلے آیا کرتی تھیں کہ غیر حلال چیزیں کثرت کے ساتھ آ رہی ہیں، ان میں یقینی طور پہ کمی ہوئی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آگے بھی انشاءاللہ العزیز اس سلسلے کے اندر بہتری آئے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں حلال غذا کھانے کی اور حلال غذا اپنے بچوں کو کھلانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہمیں قرآن کریم سے سبق یہ ملتا ہے کہ بازار میں جائیں، کھانے کی چیزیں دیکھیں تو یہ چیک کریں کہ کون سی کھانے کی چیز حلال ہے، پاکیزہ ہے، خود بھی وہی کھائیں، اپنے بچوں کو بھی وہی کھلائیں،
اور اس معاملے کے اندر خاص طور پہ احتیاط کریں۔ آپ کو اطمینان نہ ہو، دکاندار کو متوجہ کریں، سپلائر کو متوجہ کریں، تاکہ وہ ان چیزوں کی حلال سرٹیفیکیشن کا انتظام کرے جن چیزوں کی حلال سرٹیفیکیشن ہونا ضروری ہے اور جن چیزوں کے اوپر حلال کا اطمینان کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔